سامنے سے نہ ہو جائے سائڈ سے تم ہٹ جاؤ نا چھوڑو دیکھیے تم لائے مجھے یہ بولا کہ میں پڑھوں پانی لے کر آنا سیدنا و مولانا ابوالقاسم
خراب حصہ ہوتا تھا وہ ادھر ڈال دیتا تھا، اور جو صحیح حصہ بچ جاتا تھا اسے تیز کرتا تھا، اور جو صاحب لے کر آتے تھے ان کے حوالے کر دیتا تھا۔ جب وہ تیز کرتا تھا تو لوہار کے پاس دو کام ہوتے تھے، ایک وہ حصہ خراب والا حصہ ہٹا دیتا تھا، اسے اپنے دکان میں رکھ لیتا تھا۔ جب تیز کرتا تھا تو کچھ ذرات تیز کرتے ہوئے مٹی میں گرتے رہتے تھے۔ وہ لوہا تو اٹھا لیتا تھا مگر ذرات اٹھانا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ مٹی میں شامل ہو جاتے تھے۔ وہ ہتھیار اس کے حوالے کر دیتا تھا، وہ لے جاتا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس لوہار کی دکان پہ ایک شخص آتا تھا جسے کواڑیا کہا جاتا ہے آج کل کے دور میں۔ وہ آ کر کہتا تھا جتنا فالتو کا لوہا ہے وہ دے دو۔ وہ تمام کا لوہا جو خراب تھا وہ اٹھاتا تھا، اسے دے دیتا تھا۔ اب جو شخص آتا تھا وہ لوہار سے کہتا تھا کہ بھائی وہ جو مٹی کے سر میں ذرات مل گئے ہیں وہ بھی تو دو۔ تو لوہار کہتا تھا بھائی یہ اٹھانا ممکن نہیں ہے، یہ اٹھانا ممکن نہیں ہے، تم کو لاؤ اٹھا لو۔ اب لوہار کی دکان پہ جو شخص آتا تھا وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنے بولنے سے مقناطیس نکالتا تھا اور دکان میں داخل ہو رہا تھا، مٹی پہ مقناطیس کو پھیرنا شروع کرتا تھا، مٹی وہیں رہ جاتی تھی، ذرات مقناطیس کے ساتھ چپک جاتے تھے۔ آسان کر رہا ہوں جان محترم، یعنی یوں کہہ دوں جو اس کے جیسے ہوتے تھے وہ اس کے ساتھ چپک جاتے تھے، جو اس کے جیسے نہیں ہوتے تھے وہیں رہ جاتے تھے۔ جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، جو اس کے کام کے ہوتے تھے وہ آ جاتے تھے، بیکار وہیں رہ جاتے تھے۔ اب آپ کے حوالے کر کے دعا لینا چاہ رہا ہوں، مجلس کا اشتہار مقناطیس بن کے دیوار پہ لگا دیا جاتا ہے، مٹی گھر رہ جاتی ہے، دیوانے کچے چلے آتے ہیں۔ بیکار گھر رہ جاتے ہیں، اللہ اکبر، کام والے چلے آتے ہیں، یعنی بیکار گھر رہ جاتے ہیں۔ اب جو آ گیا ہے سمجھ لو حسین کے کام کا ہے، اللہ اکبر، یعنی جو حسین کے کام کا ہے وہ چلا آتا ہے، بیکار گھر رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جان محترم یہ مجلس ہے دراصل اس لیے ہے کہ ہر کوئی اپنی حاضری لگوا رہا ہے تاکہ حسین تک اس کا نام پہنچ جائے کہ ہمارا نام حسین والوں میں تھا، حسین کے مخالف لوگوں میں نہیں تھا۔ یعنی کہ مجلس اسی بات کا احاطہ کر رہی ہے، آسان کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے آل محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دیا۔ اللہ نے آل محمد کے ذریعے اپنی معرفت کروائی ہے۔ معرفت توحید کا ذریعہ آل محمد کی ذات ہے۔ اگر آل محمد نہ ہوتے تو معرفت توحید نہ ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ معرفت توحید کیا ہے۔ یعنی یوں کر کے آسان کہہ دو اللہ محترم، ہمیں اس کی عبادت کا پتہ نہ چلتا کہ عبادت کیا ہے۔ آل محمد نے سمجھایا کہ معرفت توحید کیا ہے، عبادت توحید کیا ہے۔ یعنی اب کوئی بھی اپنی پیشانی پہ بنے ہوئے سجدے کے نشان سے نہ سمجھے کہ کوئی ہے جس کی وہ عبادت کر رہا ہے۔ جب علی کی پیشانی کو سجدے میں دیکھے تو سمجھ جائے کوئی ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔ جسے علی سجدہ کرے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس کی عبادت کیسے ہوگی اگر علی بن ابی طالب کی ذات نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے آل محمد کو جو معرفت توحید کے لیے آئے ہیں، اور اللہ نے آل محمد کو اس وقت خلق کیا جب کچھ نہ تھا۔ میں اپنے انداز سے پیش کر لیتا ہوں، شاید ایک دو چار لوگ ہوں جنہوں نے جملے سنے ہوں مگر کچھ نئے چہرے ہیں اس لیے جملے حوالے کر رہا ہوں اور دعا دینا چاہ رہا ہوں۔ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، جب کچھ نہ تھا، اس وقت جب کچھ نہ تھا، یا تو بننے والا تھا یا بنانے والا تھا، یا تو کن کہنے والا تھا یا فایا کن ہونے والا تھا، یا تو عاشق تھا یا محبوب تھا، یا تو محمد تھا یا محمود تھا۔ جب کچھ نہ تھا تو اس نے سوچا کہ میرا محبوب ہے، اکیلا اکیلا رہے گا تو بور ہو جائے گا۔ انہوں نے سوچا اس سے پہلے کہ یہ بور ہو جائے میں اس جیسے اور بناؤں، تو یہ سوچنے لگا کہ اس سے بہتر بناؤں یا اس سے ہلکا بناؤں۔ اس نے سوچا کہ اس سے بہتر بناؤں یا اس سے ہلکا بناؤں، تو سوچنے لگا کہ اگر اس سے بہتر بناؤں تو یہ محبوب نہیں رہے گا، اس سے ہلکا بناؤں تو وہ محبوب کے جیسا نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا سوال ہے کیا وہ اس سے بہتر بنا نہیں سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا، وہ اس سے بہتر بنا سکتا تھا، لیکن عزیزان محترم جملہ بہتر کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ اس سے بہتر بنا سکتا تھا۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ اس سے بہتر بنا نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی یہ سوچے گا تو توحید پہ سوال اٹھ جائیں گے، اور جس توحید پہ سوال اٹھ جائے اسے ہم اللہ نہیں مانتے۔ جس توحید پہ سوال اٹھ جائے اسے ہم اللہ نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بنا سکتا تھا۔ جملہ بدل کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی یوں کہہ دوں کہ
मुसव्विर में तो ताकत थी, तस्वीर में गुंजाइश नहीं थी। भाई मुसव्विर में ताकत थी, तस्वीर में गुंजाइश नहीं थी कि उससे बेहतर बन सकता। तो उसने क्या किया, उसने उसी नूर में से चंद टुकड़े किए, उसी नूर में से जिसे बनाया था उसमें से चंद टुकड़े किए। पहले को भी मोहम्मद, दूसरे को भी मोहम्मद, तीसरे को भी मोहम्मद, चौथे को भी मोहम्मद, पांचवें को भी मोहम्मद, छठे को भी मोहम्मद, सातवें को भी मोहम्मद, आठवें को भी मोहम्मद, नवें को भी मोहम्मद, 10वें को भी मोहम्मद, 11वें को भी मोहम्मद, 12वें को भी मोहम्मद। और जब सबको बना चुका तो कहता हुआ नजर आया, पहला नूर नबूवत का आखिरी बना रहे हैं, आखिरी को मोहम्मद का आखिरी बना रहे हैं। आखिरी मोहम्मद का आखिरी है। अजीज़ान मोहतरम, यही वजह है सबके सब मोहम्मद। बस बात मुझे अपने मौजू तक जाना है। मेरे भाई ने मुझसे कहा है, मैं उस तक पहुंच रहा हूँ, बस थोड़ी से 5 मिनट का और मुझे मेरे हिसाब से सुन लीजिए, फिर मैं अपने भाई के हिसाब से पढ़ूंगा। यानी अजीज़ान मोहतरम, ये सब के सब मोहम्मद हैं। यही वजह है कि मासूम ने फरमाया, हम कुल के कुल मोहम्मद, अव्वल मोहम्मद, औसत मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, कुल का मोहम्मद। किसी ने आकर मेरे और आपके छठे मौला हज़रत इमाम जाफर सादिक आपने फरमाया कि आप सबके सब मोहम्मद हैं, तो आपकी शक्लें अलग क्यों, आपके नाम अलग क्यों? जब आप सबके सब मोहम्मद हैं तो आपकी शक्लें अलग क्यों, आपके नाम अलग क्यों? मैंने मौलाना का एक बात बता, वुज़ू करके आया है क्या मौला? आपके पास जब भी आता हूँ वुज़ू करके आता हूँ। आसान करके जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, मुझे यकीन है अपने बुजुर्गों से दुआ चाहूँगा। इसका मतलब है जान मोहतरम, इमाम की बारगाह हो या इमाम बारगाह हो, इंसान को चाहिए घर से वुज़ू करके आए, क्योंकि पाक की जगह है, नापाक की जगह नहीं, घर से वुज़ू करके आए। अच्छा, मुझे मसला ये है कि आवाज़ टकरा रही है और शरीयत के लिहाज से मेरी आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ की आवाज़ कम होनी चाहिए, क्योंकि खातून का मसला है। और हमारे यहाँ जो शरीयत का हिसाब है वो कुछ और है। आका जादी के जितने खुतबे हैं ना, वो मौला अली के लहजे में हैं, अल्लाह अकबर, ताकि आवाज़ का पर्दा रहे। माशा के साथ मैं जुमला पेश कर रहा हूँ, शरीयत का मसला है, पता होना चाहिए बाहर। यानी अजीज़ान मोहतरम, यही वजह है, याद रहे कि ये मजलिस है, क्योंकि पैगाम है ना, हुसैनी पैगाम है, पहुँचना चाहिए जहाँ तक पहुँचना है। मेरी मजबूरी है, अगर मैं मिंबर पे ना होता तो शायद ना कहता, लेकिन पैगाम पहुँचे। आवाज़ का पर्दा सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ, इस मामले का बड़ा बहुत एहसास है। मैं माज़रत के साथ जुमला कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्यों होना चाहिए, मगर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारी आवाज़ आज़ाद है, औरतों के लिए कुछ मखसूस हदें हैं, और मैंने नहीं रखी, इस्लाम ने रखी, अपने पास से पेश नहीं कर रहा। जहाँ आवाज़ का पर्दा हो, आका ज़ाती ने लहजा अली में गुफ्तगू की हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यानी आसान कर दूँ कि खुतबे भी दिए तो हैं लहजे में अली के, ज़ैनब की तो आवाज़ भी बेपर्दा नहीं है, आका की दादी की आवाज़ भी बेपर्दा नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, जुमला आ गया तो मैं कह के चला जाऊँ। राज भाई, आपसे लेके वहाँ तक जितने लोग मुझे समाज फरमा रहे सुन रहे, मैं आपके लिए एक जुमला हवाले कर रहा हूँ। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने जितनी तारीख पढ़ी है करबला की, एक शख्स ये नहीं कह सकता, आका ज़ादी के सरों पे चादरें नहीं थी, मगर कोई एक ये नहीं कह सकता कि किसी ने किसी का चेहरा देखा हो। नहीं, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता, कोई एक तारीख नहीं दिखा सकता। इतनी अहमियत है पर्दे की। यानी पर्दा जो किया है, अल्लाह अकबर, चली के नातों का पर्दा बना के ज़ैनब ने किया है, शाम गनीमा में मातम हुआ है। यानी जाने वाला फज़ल की सूरत की जुमले है, बात तमाम हो रही है, आगे बढ़ रहा हूँ। यानी कहा मौला, जब आप सबके सब मोहम्मद हैं तो फिर आपकी शक्लें अलग क्यों, आपके नाम अलग क्यों? मौला ने कहा वुज़ू करके आया, कहा वुज़ू करके आया। कहा तो फिर एक बात बता, जब वुज़ू करके आया, हाँ ये कि हमारी आवाज़ भी कम कर दूँ ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है नहीं भाई? मजलिस है, देखें मजलिस टसल का नाम नहीं है, हुसैन दिलों को जोड़ने का नाम है, दिल को तोड़ने का नाम नहीं है। हुसैन मेरी अना का नाम नहीं है, हुसैन अपनी अना को घर पे छोड़ के आने का नाम है। हुसैन अपना आप मनवाने का नाम नहीं है। तुम हुसैन से मुखलिस हो जाओ, हुसैन तुम्हारा आप खुद ही मनवा देंगे। हुसैन से मुखलिस हो जाओ, हुसैन को मनवा देंगे। बस ये है कि मजलिस ऐसी हो जाए कि उनको भी आवाज़ पहुँच जाए, हमारी भी आवाज़ यहाँ तक रहे। अजीज़ान मोहतरम, याद रहे ताकि ये बताइए मौला, जब आप सबके सब मोहम्मद हैं तो फिर आपकी शक्लें अलग क्यों, आपके नाम अलग क्यों? आपकी शक्लें अलग क्यों, आपके नाम अलग क्यों? मासूम फरमाने लगे वुज़ू करके आया, कहा हाँ मौला वुज़ू करके आया। चलिए कहा ना वुज़ू करके आया, मैंने कहा वो सामने कुरान है ले आ, वो सामने कुरान है ले आ। जैसे ही वो कुरान ले आया, मौलाना का कुरान ले आया, कहा क्या है? कहने मौला कुरान है। कहा खोल, अब क्या है? कहने मौला सूरह यासीन है। कहा बंद कर, अब क्या है? कहा मौला कुरान है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सवाल क्या है, आप सबके सब मोहम्मद हैं
تو آپ کی شکلیں الگ کیوں، آپ کے نام الگ کیوں؟ مولانا کا کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ کہا کھول کیا ہے؟ کہا مولا سورہ رحمان ہے۔ کہا بند کر کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ کہا پھر کھول اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ مدثر ہے۔ کہا بند کر اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ کہا پھر کھول اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ مزمل ہے۔ کہا بند کر اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ کہا پھر کھول اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ توحید ہے۔ کہا بند کر اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ کہا پھر کھول اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ لمد ہے۔ کہا بند کر اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ معصوم قرآن سے کہنے کے سمجھ گیا۔ کہا فرزند رسول آسان فرمائیے نہیں سمجھا۔ معصوم کہنے کے جب تک تو اسے الگ الگ دیکھتا رہا، کوئی رحمان تھا، کوئی یاسین تھا، کوئی مدثر تھا، کوئی مزمل تھا، کوئی توحید تھا، کوئی الحم تھا، لیکن جب تم نے ایک جگہ کر دیا یہ سارا کا سارا قرآن تھا، کہا ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے، ہمیں الگ الگ کر دے گا، کوئی علی ہوگا، کوئی حسن ہوگا، کوئی حسین ہوگا، کوئی زین العابدین، ہمیں ایک جگہ کر دے گا، ہم سب کے سب محمد ہو جاتے ہیں۔ سب کے سب درود پڑھیں گے محمد والوں۔ ہم سب کے سب محمد ہو جاتے ہیں۔ یعنی جانے محترم انہیں الگ الگ کرو گے تو ان کے نام الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں، مگر کردار ایک ہے تو سب کے سب محمد ہو جاتے ہیں۔ خالق نے اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر تیرے زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد، یہ تو سارے ہیں محمد، یعنی سب کے سب محمد۔ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ ہے حضرت علامہ ارض حسن زیدی علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کا، اور میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ جس کا جملہ اس کے نام سے کہنا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹوں کا ممبر نہیں ہے، سچوں کا ممبر ہے۔ یہاں سے جھوٹ کیسا بولنا کہ یہ میرا جملہ ہے، یہاں سے جملہ کہو نہیں، یہ بزرگ سمجھ جاتے ہیں کس کا جملہ ہے، کہاں سے کہہ رہے ہو۔ یعنی جانے محترم مولانا علامہ صاحب فرماتے تھے، یعنی کردار سب کا ایک جیسا، جیسا پہلے کا کردار ہے آخری کا کردار ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ ارض زیدی صاحب نے فرمایا کہ آل محمد کے خلاف لوگوں نے تلواریں اٹھائیں، تیر اٹھائے، پتھر اٹھائے، مگر کوئی کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکا۔ کردار اتنا مضبوط تھا، یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا جیسا نبی کا کردار ویسا بیٹوں کا کردار۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اپنی منزل سے متصل ہو رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کے گھر پہ نبی کے بیٹے اتارے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، علی کے گھر پہ علی کے بیٹے نہیں اتارے گئے، نبی کے بیٹے اتارے گئے ہیں۔ کیوں؟ آسان کر کے کہہ دوں، اب چلے ٹھیک ہے ایک جملہ اور ذہن میں آ گیا ہے تو یہ بھی کہتا ہوا دونوں کو متصل کر دوں گا۔ علی کے گھر پہ علی کے بیٹے نہیں اتارے گئے، علی کے گھر پہ نبی کے بیٹے اتارے گئے۔ کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ علی کے گھر پہ علی کے بیٹے نہیں اترے، نبی کے بیٹے اتارے گئے۔ اسی طرح سے ام البنین کے ہاں ام البنین کا بیٹا نہیں آیا، فاطمہ کا بیٹا آیا۔ خدا کو اس سماعت کا اجر عطا فرمائے۔ میں مولا سے قسم خدا کی بھیک میں ملنے والے یہ جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ علی کے بیٹوں کو علی کے گھر اتارا گیا ہے، نبی کے بیٹوں کو علی کے گھر اتارا گیا ہے۔ ام المنین کے گھر ام المنین کا بیٹا نہیں آیا، فاطمہ کے بیٹے کو ام المنین کے گھر اتارا گیا۔ کیوں؟ اگر نبی کے بیٹے نبی کے گھر آتے تو پھر نبی بنانا پڑتا، فاطمہ کا بیٹا فاطمہ کے گھر آتا تو امام بنانا پڑ جاتا۔ کے گھر آتے تو امام بنانا پڑتا۔ حسنین کریمین اگر نبی کے گھر آتے تو نبوت دینی پڑ جاتی۔ اسی لیے اہتمام کیا گیا کہ نبی کے بیٹے علی کے گھر، فاطمہ کا بیٹا ام المنین کے گھر، فاطمہ کا بیٹا ام المنین کے گھر۔ اگر ان کے گھر میں آتے تو امامت دینی پڑ جاتی، وہ وہاں آتے تو نبوت دینی پڑ جاتی۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، جملہ اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نبی نے اپنے بیٹوں کو علی سے مباہلے میں بیٹا کہہ کے لے لیا۔ نبی نے مباہلے میں اپنے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا، مگر علی نے انتظار کیا، آقا زادی نے اس کا کرتا سیا کہ جس
تک کسی نے کرتا نہیں سیا. آسان کر کے کہہ دوں, یعنی یوں کہہ دوں عزیزان محترم, جوانان جنت کے کپڑے درزی سیے الگ بات ہے, فاطمہ کسی کا کرتا سیے الگ بات ہے. محمد چلیں ٹھیک ہے, میرے ذہن میں جملہ آ رہا ہے, کیا بتاؤں آج میں کتنا بڑا دل ہو گیا, میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. محمد علی کے بیٹے, ہاں جی جانے محترم آسان کر رہا ہوں, حضرت امام حسین کا لقب ہے ابا عبداللہ. سرکار کو کہا جاتا ہے ابا الفضل. اگر اس انداز سے پہلے سنا ہو تو میں بالکل کہہ رہا ہوں دعا اور دعا نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی نئی بات ہو جائے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. لوگوں نے جب اس کا ترجمہ لکھا تو کہنے لگے علماء, انہوں نے اپنے طور پہ صحیح لکھا ہے, ایسا نہیں غلط نہیں لکھا, لیکن میں اس سے تھوڑی سی آگے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جب ترجمہ لکھا کہ ابا الفضل کا کیا مطلب ہے اور ابا عبداللہ کا کیا مطلب ہے, تو کہنے لگے کیونکہ عبداللہ حضرت شہزادہ علی اصغر کو کہا جاتا تھا, اس لیے امام حسین ہے ابا عبداللہ, عبداللہ کا بابا. اور سرکار ابو الفضل کے ایک بیٹے کا نام فضل ہے, اس لیے کہا گیا ابو الفضل, فضل کے بابا. میں اس سے تھوڑی سی آگے کی بات کروں. بھائیجان محترم, اب کسی عام ہستی کی نہیں, حضرت آیت اللہ مراشی نجفی نے جب اس کی تفسیر لکھی, اللہ اکبر اللہ اکبر, قسم خدا کی معرفت ایسی ہو تو پھر حسین عزت عطا کر دیتے ہیں. یقین جانے جو حسین سے مخلص ہو جائے کوئی نجفی بن جاتا ہے, اللہ اکبر, کوئی مجلسی بن جاتا ہے. یعنی یہ بس حسین کی دی ہوئی عزتیں ہیں, یعنی حسین سے مخلص ہو جاؤ. تو آیت اللہ مراشی نجفی نے جب ان الفاظ کی, القابات کی تفسیر لکھی تو لکھتے ہوئے نظر آئے, مسئلہ یہ ہے کہ ابا عبداللہ حضرت شہزادہ علی اصغر کی وجہ سے بھی امام حسین کو کہا جاتا ہے. لیکن ایک اور اس میں تذکرہ ہے, کا تذکرہ یہ ہے کہ جتنے توحید پرست تھے انہیں کہا جاتا تھا عبد, اللہ کے پرست تھے تو کہا جاتا تھا عبداللہ. جتنے توحید پرست تھے, اللہ کو ماننے والے, ان سب کو کہا جاتا تھا عبداللہ, اللہ کے بندے, اللہ کے بندے. اور حسین کو کہا جاتا تھا ابا عبداللہ, یعنی ان توحید پرستوں کا روحانی باپ. جس نے معرفت توحید کروائی ہو, جس نے سجدے میں سر رکھ کے اس کی پہچان کروائی ہو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر, کہ اسے کہا جاتا ہے ابا عبداللہ, یعنی توحید پرستوں کا باپ, ظاہری طور پر روحانی باپ, جس نے توحید کی پہچان کروائی. یہ ہے ابا عبداللہ کا مطلب, عبداللہ توحید پرستوں کا باپ, بابا ابا عبداللہ. ابا الفضل کا یہاں فضل کے بابا کو ابا الفضل نہیں کہا جائے گا, کہ فضیلتوں کے باپ کو ابا الفضل کہا جائے گا. اللہ یہاں ابا الفضل حضرت فضل کے بابا کو نہیں کہا جائے گا, یہاں فضیلتوں کے باپ کو ابا الفضل کہا جائے گا. یعنی جہاں ساری فضیلتیں تمام ہو جائیں وہاں سے عباس کی بات شروع ہو جاتی ہے. ضرور پڑھیں گے محمد وآل محمد. یاد رہے یہی وجہ ہے کہ اگر امام حسین کی شان سننی ہو تو کسی عام ہستی سے نہ سنو. بھائی اگر میں یہاں ممبر میں بیٹھا ہوں اور وہاں سے میرا شہزادہ ویسے یہاں بیٹھا ہے, وہاں سے آئے اور وہ ملجھے اور گرنے لگے, تو مجھے بتائیے مجھے اٹھ کر جانا چاہیے یا کوئی مومن سنبھال لے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی اگر مسجد ہو, امام بارگاہ ہو, یا یہ مجلس کا ماحول ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, وہاں اچھے پاؤں الجھے اور گرنے لگے, تو مجھے بتائیے مجھے ممبر چھوڑنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ میں افضل کام کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کوئی نہ کوئی سنبھال لے گا. لیکن عزیزان محترم, اگر یہی بات حسین کے ساتھ ہو اور خطبہ دینے والی ہستی بھی کوئی عام ہستی نہ ہو, نبی خدا ہو, رسول اللہ آخری نبی ہو, اور رسول دیکھیں کہ حسین مسجد میں آئے, پاؤں الجھا, تو امام کے لیے نبی نے یہ نہیں کہا کسی صحابی سے کہ حسین کو سنبھالو, بلکہ خود دوڑے اور حسین کو سنبھالا, کیونکہ جانتے ہیں حسین ہے امام, اور امام کو صحابیت نہیں سنبھالتی, نبوت سنبھالتی ہے.
इमामत को सहाबियत नहीं संभाली, इसीलिए नहीं कहा कि कोई संभाले। कलकला को कोई कह देता इमामत डगमगा रही थी, हमने सहारा दिया। रसूल तो ज़हनियतें जानते थे, ये कह देंगे हुसैन गिरने वाले थे, हमने संभाला। रसूल को ये मुनासिब ही नहीं लगा कि कोई बाद में भी कहे कि हमने संभाला। रसूल ने खुतबा छोड़ा, इसका मतलब है कि रसूल ने हुसैन को संभाल कर बताया, यहाँ मेरा खुतबा अहम नहीं था, हुसैन को सहारा देना अहम था। यही वजह है कि लेकर आए। अब तक जो खुतबा मसाइल पे चल रहा था वो तमाम हो गया और गुफ्तगू हुसैन पे शुरू हो गई। हुसैन को गोद में लिया हुआ रसूल खुदा ने। अब तक रसूल खुदा मसाइल बता रहे थे, भाई खुतबा दे रहे होंगे तो यही बता रहे होंगे कि भाई नमाज के ये अहकाम, रोजे के ये अहकाम, दीन के ये अहकाम, कुरान के ये अहकाम। लेकिन जब हुसैन को गोद में लेकर आए तो अब रसूल खुदा इमाम हुसैन को गोद में लेके नमाज की बातें नहीं कर रहे, रोजे की बातें नहीं कर रहे, बल्कि कहने लगे लोगो जानो देखो ये मेरा हुसैन वो है कि जो जमीन पर जीनत है, आसमान पर ज़ैन है। जमीन पर जीनत है, आसमान पर ज़ैन है। अब आपके लिए जुमला कहने का दिल चाह रहा है और जुमला मेरा नहीं है, जुमला है रसूल खुदा का। रसूल खुदा कहने लगे इसे पहचानो कि इसका दादा भी जन्नती, इसकी दादी भी जन्नती, इसका बाप भी जन्नती, इसकी माँ भी जन्नती, इसका भाई भी जन्नती, इसकी बहनें भी जन्नती। सिर्फ यही कहीं नहीं कहा, कहने लगे इसके चाहने वाले भी जन्नती, उन चाहने वालों को चाहने वाले भी जन्नती। सिर्फ यही नहीं, चाहने वालों को चाहने वाले भी। यानी अजीजान मोहतरम सोचिएगा, जिसकी चाहत रख के जन्नत मिल जाए, सिर्फ जिसकी चाहत रख के जन्नत ना मिल जाए, जिसके चाहने वालों की चाहत रख के उन्हें भी जन्नत मिल जाए, उस शहजादे का खुद का मकाम क्या होगा। यानी रसूल बताएं कि हुसैन का मकाम क्या है तो पता चले। आसान कर रहा हूँ, एक बार रसूल खुदा इमाम हुसैन और मौला बैठे हैं, या यूँ कह दूँ कि घर में एक नशिस्त हो रही है, क्या रूहानी महफिल होगी कि जिसमें हुसैन और अली एक ही वक्त में मौजूद हों, रसूल मौजूद हों, कि अचानक अल्लाह जाने हुसैन के दिल में क्या ख्याल आया। मौला हुसैन के लगे, नाना जान ये बताइए आपको बाबा अली में से और मुझसे कौन ज्यादा प्यारा है, किसकी ज्यादा फजीलत है। पूरी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, किसकी ज्यादा फजीलत है। अभी बस ये जुमला कहा ही था कि रसूल खुदा मुस्कुरा के कहने लगे हुसैन किससे मुकाबला कर रहे हो, अपने बाबा से। कहीं ना जाना मुकाबला नहीं कर रहा, दिल चाह रहा है आज मुझे तो पता चले मेरी कितनी फजीलतें हैं, मेरी कितनी फजीलतें हैं। क्या तो फिर अली से पूछो। फौरन से इमाम हुसैन ने हाथों को जोड़ा करके बाबा आप बताइए आपकी क्या क्या फजीलतें हैं, फिर मैं बताऊंगा मेरी क्या फजीलतें हैं। अली फौरन से मुस्कुरा के कहने लगे हुसैन क्या सुनना चाहते हो, ये सुनना चाहते हो कि कोई अली से भी बड़ा हो सकता है, कोई अली से भी बड़ा हो सकता है। कहेंगे बाबा आप अपनी फजीलतें बताएं, मैं अपनी फजीलतें बताता हूँ। मेरे मौला फौरन से कहेंगे हुसैन पहले तुम अपनी फजीलत बताओ। कहेंगे बाबा मेरी फजीलत सुनना चाहते हो तो सुने, जैसे मेरे दादा ऐसे आपके दादा नहीं। कहा भाई कैसे, आसान कर दूं, कैसे दलील देखें इमाम हुसैन की दी हुई है, औसत रिजवी की दी हुई नहीं है। कहेंगे बाबा जान मसला ये है कि मेरे दादा जैसे आपके दादा नहीं, जैसे मेरे दादा हैं। मेरे मौला फौरन से पूछने लगे कैसे। अली तो बेहतर जानते हैं कि हुसैन का जवाब क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हुसैन का जवाब क्या होगा, लेकिन सुनना चाहते हैं बेटे के मुँह से। फौरन से कहने लगे बाबा आपके दादा ने न किसी नबी को पाला है, न किसी वली को पाला है, इसी वजह से मेरे दादा ने एक नबी को पाला है, एक वली को पाला, एक इमाम को पाला है, इसलिए मेरे दादा हुसैन। अच्छा ये बताओ और कोई फजीलत। क्या जैसी मेरी दादी ऐसी आपकी दादी नहीं, जैसी मेरी दादी ऐसी आपकी दादी। रसूल मौला अली फौरन से कहने लगे कैसे। का इसलिए कि जिसने रिसालत को बचपन से पाला हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। भाई रसूल खुदा को उनकी वालिदा गिरामी ने नहीं पाला, आका ज़ादी हज़रत फातिमा बिन्त असद ने पाला है।
اچھا اور کوئی؟ کہنے لگے بابا اگر معاشرت کے ساتھ جملہ پیش کروں، کہنے لگے ہاں حسین کہہ دو۔ کہا بابا محسوس تو نہیں کریں گے؟ کہا نہیں محسوس نہیں کروں گا۔ کہا بابا محسوس نہ کیجیے گا جیسی میری ماں آپ کی ماں بھی نہیں۔ نہیں جانے محترم میں ہاتھ جوڑ کے جملے کہہ رہا ہوں اور بہت کوشش کر رہا ہوں مناسب الفاظ کے ساتھ جملے آپ تک پہنچا دوں اور آسان کر کے۔ کہا جیسی میری والدہ گرامی ایسی آپ کی والدہ گرامی نہیں۔ وہاں دادی کا تعارف کروا رہے تھے۔ رسول خدا کہیں گے دلیل؟ کہا بابا ساری فضیلت ایک طرف، لیکن ایک بات یاد رکھیں، دادی یعنی آپ کی والدہ جنت کی مشتاق تو ہیں، خاتون جنت نہیں ہیں۔ جنت کی مشتاق ہیں کہ جنت میں جائیں گی، جنت ملے گی، لیکن میری والدہ کی طرح مالک جنت نہیں ہے، خاتون جنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ حسین رکے اور کہنے لگے بابا ذرا آپ اپنا تعارف تو کرائیں، آپ کیا ہیں؟ کہا حسین مجھ سے تعارف سننا چاہتے ہو میرا؟ اللہ اکبر۔ علی جب اپنے فضائل بتائیں پھر کیا ماحول ہوگا؟ علی کہیں گے حسین میں وہ ہوں کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں وہ ہوں کہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہے، میں وہ ہوں کہ جس کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، میں وہ ہوں جو کفر و ایمان کے بارے میں واضح فرق کرنے والا ہوں، میں وہ ہوں جو جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اب علی بتاتے چلے گئے اپنی فضیلت اور آخر میں آ کر علی کہنے لگے بس حسین میں ہوں جس کے لیے رسول خدا نے کہا ہے کہ علی وجہ اللہ بھی ہے، علی ید اللہ بھی ہے، علی لسان اللہ بھی ہے، علی ید اللہ بھی ہے۔ ہمیں علی مولا علی اپنا تعارف کرواتے جا رہے تھے، حسین خوش ہوتے جا رہے تھے۔ حسین خوش ہوتے ہوتے کہنے لگے بابا بس اتنا سن لیجئے جیسے میرے بابا ہیں ایسے آپ کے بابا بھی ہیں۔ جیسے ہی امام علی نے یہ فضیلتیں بتائیں کہنے کہ بابا یہ بتائیے یہ ساری فضیلتیں آپ کے بابا کی ہیں یا میرے بابا کی؟ حسین کی تیرے بابا کی فضیلتیں ہیں۔ کہا تو پھر بتائیے میرے بابا اور آپ کے بابا میں فرق تو ہے نا؟ فوراً سے رسول خدا کی طرف مسکرا کر مولا علی نے دیکھا جیسے رسول خدا سے فیصلہ کرانا چاہتے ہوں۔ رسول خدا فوراً سے کہنے لگے حسین بس ایک بات یاد رکھ، علی کا مرتبہ اور تیرا مرتبہ ایسے ہے کہ علی شجر ہے تو ثمر ہے۔ فیصلہ کر دیا رسول خدا نے، فیصلہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رضوان محترم کہنے لگے بس حسین یاد رکھو علی شجر ہے اور تو ثمر ہے، اور تو اکیلا ثمر نہیں ہے، علی سے وہ ثمر ہے کہ جیسے کسی کو حسین کہتے ہیں، کسی کو حسن کہتے ہیں اور کسی کو عباس کہا جاتا ہے۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ امام حسین کی شان یہ ہے جو رسول خدا بتائیں یا مولا علی بتائیں کہ حسین کی شان کیا ہے۔ ایک جملہ اور کہنے کی اجازت دیجیے، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو کہہ دوں، کبھی عباس سے پوچھو کہ حسین کیا ہے، عباس بتائیں گے حسین کیا ہے۔ کعبے پہ جب میرے مولا نے خطبہ دیا اور کیسا خطبہ دیا کہ احراموں میں چھپے ہوئے خنجر دیکھے، انہوں نے 3 لشکر بھیجے تھے، 3 گروہ بھیجے تھے۔ ایک کا کام تھا حسین کو مارنا، دوسرے کا کام تھا جو حسین کو مارے اسے مارنا تاکہ بعد میں مقدمہ ہی نہ ہو۔ کہا بھائی جوش میں لوگوں نے حسین کو مارا تو لوگوں کو ان لوگوں نے مار دیا کہ نواز رسول کو مار دیا۔ کا تیسرا گروہ اس لیے آیا تھا کہ جب اس بات پر حسین قتل ہو جائے اور وہ گروہ بھی قتل ہو جائے تو تیسرا گروہ پھیلے گا حاجیوں میں اور اب یہ اس بات کا شور کریں گے کہ جہاں رسول کا نواسہ محفوظ نہ ہو اس کعبے کا کیا فائدہ، تا حکم ثانی حج کو ملتوی کر دیا جائے۔ جملہ اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ارادہ آپ سمجھ گئے، چلیں آسان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے دربار میں بیٹھ کے یہ مکاریاں کی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ اپنی تدبیریں کر رہا ہے۔ یہ مکاریاں کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ چلیں اور آسان کر دوں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جملے کے خریدار بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے محل میں بیٹھ کے ارادہ کیا، اللہ کے ارادے کو وہ ارادہ پتہ چل گیا۔
الفاظوں سے ارادہ کیا وہ الفاظ خود آ کر خالق نہج البلاغہ کے بیٹے کو سارا ماجرا سنا گئے کہ ان کا ارادہ یہ ہے. انہیں یہاں پتہ چل گیا. مولا نے آواز دی عباس ذرا قریب آ جاؤ. دنیا پریشان ہوتی ہے. امام حسین نے قدم پیچھے ہٹا لیا. حج کرنے گئے تھے, عمرہ کر کے واپس آ گئے, عمرہ کر کے آگے بڑھ گئے. سوال ہمارے علماء نے بڑا اچھا کیا یہاں. یہ بتاؤ جب کعبے سے حسین چلے گئے تو وہاں بچا کیا؟ جب روح کعبہ کعبے سے چلی گئی تو بتاؤ رہا کیا؟ امام حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا. کس کے لیے؟ کعبے کی حرمت کے لیے. کعبے کی حرمت کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹایا. دنیا کے لیے حسین نے قدم پیچھے ہٹا لیا, قدم پیچھے ہٹا لیا. ہم نے کہا ہم سے پوچھو کہ حسین کا یہ پیچھے ہوا ہوا قدم اس کی فضیلت کیا ہے. آسان کر رہا ہوں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جس کا پیچھے ہوا ہوا قدم کعبے کی حرمت بچا لے, کبھی سوچو اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا کیا بچائے گا. اس کا پیچھے ہوا ہوا قدم کعبے کی حرمت بچائے, کبھی وہ آگے قدم بڑھائے تو سوچیے کیا کیا بچائے گا. مولا نے آواز دیا عباس کعبے کی چھت پہ جاؤ اور ان سے کلام کرو اور انہیں بتاؤ کہ ہمیں سب بتایا, ہم اپنا ارادہ بدل رہے ہیں. سرکار وفا کعبے کی چھت پہ ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس کی دستار کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے قدموں کے نیچے کعبہ ہو. قدموں کے نیچے کعبہ ہو, اس کی دستار کا مقام کیا ہوگا. اور اجلال محترم مجھے نہیں پتا کون کیسے محسوس کرے گا, بس بات کو سمیٹ رہا ہوں اور اسی پہ بات کو تمام کر لوں گا. پہلا جملہ حضرت عباس نے کہا, فیصلہ کر دیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الکافر والفاجر. میں کہوں گا مولا سارے احرام میں ہیں, آپ کافر کہہ رہے ہیں. یہ سارے تو حج کرنے آئے ہیں. عباس کہہ رہے ہیں کافر ہو. کافر کا کعبے پہ کیا کام؟ بھائی حضرت عباس کا پہلا جملہ یہی ہے کافر ہو. فاجر ہو تو بعد میں ہے. پہلا جملہ ہے کافر. مولا یہ کافر ہیں تو کعبے پہ کیا کر رہے ہیں؟ کا فیصلہ کر رہا ہوں, جو حسین کے خلاف ہو جائے کافر ہوتا ہے. آسان کر کے جملہ آپ کے حوالے کر دوں, یعنی حضرت عباس نے فیصلہ کر دیا کوئی اس وقت حسین کے خلاف کھڑا ہو جائے تو کافر ہوتا ہے, کوئی آج حسین کی مجلس میں کھڑا ہو جائے تو کافر ہوتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کافر ہو کافر. بس اسی جملے کے لیے زحمت دی تھی, بات تمام کر رہا ہوں. عزیزان محترم, یا تو عباس کعبے کی چھت پر آئے یا وہ آئے گا کہ جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے. چلیں آسان کر دیتا ہوں. رسول کا بلال بھی کعبے کی چھت پہ آئے ہیں, لیکن علی کو دیکھ دیکھ کر کعبے کی چھت پہ موجود رہے. میں کل جملہ کہہ کے گیا ہوں کل یہاں مجلس میں, مگر میں آگے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت بلال بھی کعبے کی چھت پر آئے ہیں, لیکن حضرت عباس بھی آئے ہیں, اور وہ بھی آئے گا کہ جس کی وجہ سے زمانہ قائم ہے. عزیزان محترم, جملہ آپ کے حوالے کر دوں. جتنے امام سے پہلے کعبے پہ آئے ہیں نا, وارث کعبہ کی حیثیت سے حضرت عباس آئے ہیں, نوکر کعبہ کی حیثیت سے حضرت بلال آئے ہیں, 12واں مالک کعبہ کے طور پہ کعبے پہ آئے ہیں. مالک اور ہے, وارث اور ہے, نوکر اور ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دنیا چلے ٹھیک ہے, جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھائی اجازت ہے کہ ہدیہ کر دوں. میں اپنے تمام بزرگان سے دعا چاہتا ہوں. دنیا ویسے بھی 5 کالوں سے پریشان ہے. دنیا 5 کالوں سے پریشان ہے. رسول کا بلال, علی کا کمبر, حسین کا جون, کالا کعبے کا غلاف یا سردار کا کالا لباس. دنیا نہیں سے پریشان ہے. بس عزیزان محترم, وہ کعبے کی چھت پر آئے گا. جیسا حضرت عباس نے خطبہ دیا وہ بھی آ کر خطبہ دے گا. خطبہ کیا ہے, اور یہ خطبہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی تذکرہ ہو جائے گا. یہ خطبہ میرے پاس نثر میں بھی ہے, نظم میں بھی ہے, شاعری میں بھی ہے. اللہ اکبر. ہاں, ہر طرح سے موجود ہے میرے پاس. عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے. جس کتاب سے بولیں گے اس سے حوالہ پیش کروں گا, مگر اتنا حوالہ کافی ہے کہ مولا علی ایک بار مسجد کے صحن میں ٹہل رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے, واہ سبحان اللہ, واہ میرے لال تیری کیا بات ہے, واہ میرے لال تیری کیا بات ہے. جناب کمیل, جن سے دعائے کمیل مروی ہے, وہ فوراً سے صحن میں مسجد میں داخل ہوئے,
دیکھا علی اکیلے ٹہل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ میرے لال تیری کیا بات ہے، سبحان اللہ میرے لال تیری بلاغت کے کیا کہنے، تیری فصاحت کے کیا کہنے، تیرے جملوں کے کیا کہنے، تیرے بولنے کے کیا کہنے، تیرے الفاظوں کے کیا کہنے، میرے لال میں یہاں سے اتنا لطف لے رہا ہوں جو تجھے دیکھیں گے وہ کتنا لطف لیں گے۔ علی کہہ رہے ہیں چکو میں آگے بڑے سلام کیا، مولا سلام، مولا وعلیکم السلام، کمیل مولا کسے کہہ رہے تھے واہ تیری بات کیا بات ہے؟ کہ تمہیں برداشت کر سکو گے؟ کہ مولا کیوں نہیں کر سکوں گا، آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں۔ مولا کہیں گے بس کمیل میرا آج دل چاہا، میں نے عالم ارواح میں سفر کیا، اس دور میں پہنچا کہ جب میرا 12واں بیٹا آئے گا کعبے کی چھت پہ آ کے خطبہ دے گا، میں وہ خطبہ سن رہا تھا اور کہہ رہا تھا واہ میرے لال تیری کیا بات ہے، واہ میرے لال واہ میرے لال تیری کیا بات ہے۔ ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے امام زمانہ کے حوالے سے۔ مولا علی فرماتے ہیں جناب کمین کہنے گے مولا وہ جملے ہمیں بھی جانا تھا، آپ اگر کہیں تو ہمیں بھی بتا دیجئے۔ مولا کہنے گے کمیل میرا بیٹا جب آئے گا تو آ کر کہے گا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یاد رکھو یہ ہوائیں ہماری مرضی سے چلتی ہیں، یہ بارش ہم چاہتے ہیں تو ہوتی ہیں، تم کیا سمجھتے ہو یہ چاند اور ستارے ایسے ہی تمہاری طرف آ رہے ہیں، یاد رکھو ہم مسکراتے ہیں تو چاند چمکنے لگ جاتا ہے، ہم وہ ہیں جو ماں کے شکم میں ان کے بچوں کی تصویریں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا فرما رہے ہیں ہم وہ ہیں جو ماں کے شکم میں ان کے بچوں کی تصویریں رکھتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب دلیل دے دوں کہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی مرضیاں دے کر ہمارے عشق میں لطف اندوز ہو رہا ہے، اس نے اپنی مرضیاں ہمیں دے دی، ہم جتنے کام کرتے ہیں اس کی مرضیوں سے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ظالم محترم کوئی رزق مانگ رہا ہے تو اس کی مرضی سے یہ عطا کر رہا ہے۔ قرآن میں ہی کہہ رہا ہے وہ ہوائیں چلانے کے لیے فرشتے ہیں، بارش برسانے والے فرشتے ہیں، ہر چیز کے فرشتے ہیں، اس کا مطلب ہے سارے کام اللہ نہیں کر رہا فرشتے کر رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا یا علی والملائکۃ خدامنا، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے ملائکہ ہمارے غلام ہیں۔ تو بھئی عجیب بات ہے، دنیا پریشان ہوتی ہے، علم سے مانگ لیتے ہیں، مولا سے مانگ لیتے ہیں، کسی سے مانگ لیتے ہیں، تو بھئی آپ پریشان نہ ہو، آپ نوکروں سے مانگو، ہمیں مالکوں سے مانگنے دو، ہم تو مالکوں سے مانگ رہے ہیں، آپ نوکروں سے مانگو، بس بات تمام ہو گئی جانے والی، کوئی زیادہ اہتمام نہیں، وہ آنے والا ہے۔ ہاں یہ پریکٹس ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے بھی ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا بیٹھے ہیں یا چلے گئے، جتنے ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، جو باہر سن رہے ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، جو میرے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ ہم تو یہ پڑھ کے پریکٹس کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا جو آ کر حقیقی فضائل و مسائل پڑھے گا، کیا پتا امام رضا کی طرح وہ بھی کسی ذاکر سے کہہ دے مجھ سے پہلے تو پڑھو۔ بھائی امام رضا بھی تو یہ اہتمام کرتے تھے، مولا بیٹھ جاتے تھے خود، ذاکر کو تخت پہ منبر پہ بٹھاتے تھے، ذاکر کہتا تھا مولا میں کرسی نشین ہو جاؤں، تخت نشین ہو جاؤں، منبر نشین ہو جاؤں، آپ زمین پہ بیٹھیں۔ مولا کہتے تھے اگر تجھے پتہ چل جائے کہ فرش اعظم پہ کون کون بیٹھا ہے، مجھے پتہ چل جائے فرش اعظم پہ کون کون بیٹھا ہے تو اس فرش اعظم کی اہمیت سے آگاہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے جانے مکرم مولا رضا بتانا چاہتے ہیں فرش اعظم میں صرف ایک امام نہیں آتے، خدا کی سماعتوں کی حفاظت فرمائے، علی علی سننے کے علاوہ کسی اور ذکر کا عادی نہ بنائے۔ عزیزوں ذکر ان ہستیوں کا کہ جو ہمارے ذکر کی محتاج نہیں ہے، ہم اپنی نجات کا سامان کر رہے ہیں کہ کاش کسی طرح ہماری نجات کا سامان ہو جائے، بس بات تمام ہو گئی۔ عزیزوں صرف 5 دن رہ گئے، اگلا برس اللہ جانے کسی نصیب ہو سکا، بس یہ سوچ کر گریا کہ ہم جی کھول کے حسین کو رو نہیں سکے۔ معذرت کے ساتھ جملہ پیش کر رہا ہوں، ہم تو آپس کے اختلافات میں اتنا الجھ گئے کہ حسین کو بھول گئے۔
معافی مانگی جائے، مولا کیا خطا ہو گئی کہ آپ سے دور ہو رہے ہیں، ان معاملات میں الجھتے جا رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ مجھے میرے بھائی نے بڑا مشکل حکم دیا کہ امام حسین کی شہادت پڑھنی ہے، مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں سلام کیا، میرا سلام اس پر جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ عزیزو، اس ذکر کے صدقے کربلا جائیں، حرم امام حسین کا طواف کریں نا، ہر دروازے پہ ایک سلام لکھا ہے، وہ سلام پڑھتے جائیے گا، کعبہ قبلہ کی طرف ایک سلام لکھا ہے، السلام علیکم یا قتیل الورات، ہمارا سلام اس پر جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کبھی اکبر کی ناش پہ رلایا، کبھی عباس کے بازوؤں پہ رلایا، کبھی اصغر کے تیر مار کے رلایا، جب کچھ نہ ملا سکینہ کو تماچے مار مار کے رلایا۔ عزیزوں، جب پیاس زیادہ لگی ہو نا، کوئی انسان زیادہ کام نہیں کر سکتا، خاص طور پہ کوئی بھاری کام دے دیا جائے، کوئی چیز اٹھا کے لانی ہو اور کہہ دیا جائے تو اٹھا کے لے آؤ، تو وہ کہتا ہے آج میرا روزہ ہے، آج میں نہیں اٹھا سکتا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ ہمارا سلام اس پر جو شدت پیاس کے باوجود ارے لاشوں پہ لاشیں اٹھا یہی وجہ ہے جب شہزادہ علی اکبر واپس آئے تھے نا، کہنے لگے بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا میں نے بتاتا کہ ساقی کوثر کا بیٹا کسے کہتے ہیں، ارے میں بتاتا علی کا پوتا کسے کہتے ہیں۔ حسین نے کہا علی اکبر صاحب کر دوں، شاید حسین سوچ رہے ہو خدا کسی باپ پہ یہ وقت نہ لائے زبان پہ نہ سوال کرے۔ دینے کو کچھ نہ ہو، عزیزو حسین نے بس ایک جملہ کہا، کہنے علی اکبر اپنی زبان ہمارے ذہن میں رکھو۔ بس ابھی علی اکبر نے زبان رکھی تھی، گھبرا کے واپس نکالی، بابا آپ کا ذہن تو ہم سے زیادہ سوچو ہے۔ علی اکبر جاؤ، دادا تمہیں اور کوثر سے سیراب کریں گے۔ بس عزیزو بات تمام ہو گئی۔ کوفے میں ایک شخص تھا، تجارت پہ گیا ہوا تھا، یہاں کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا، یہ تجارت پہ تھا، تجارت میں نقصان ہو گیا، واپس گھر پہنچا، ہمیشہ آتا تھا تو بیٹی اور زوجہ پوچھتی تھی فائدہ کتنا ہوا، کیا معاملات رہے تجارت کے۔ اب تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، بیٹی آگے بڑھ کے کہنے لگی بابا آپ کربلا نہیں گئے؟ کہنے لگا کیوں، کربلا میں کیا ہے؟ کہا حکومت نے اعلان کیا ہے کربلا میں ایک باغی آ گیا ہے، جو اسے جتنا مارے گا اسے اتنا انعام ملے گا۔ واہ غربت حسین، کب آپ اعلان ہوئے جو اسے جتنا مارے گا اسے اتنا انعام ملے گا۔ کہنا اچھا، فوراً سے اپنے آپ کا آمادہ کیا، کہ بابا ہر ایک جا رہا ہے، کہ بابا جب وہاں جاؤ نا تو واپسی میں میرے لیے انگوٹھی لے کر آئے۔ عزیزوں یہ کربلا پہنچا، مگر اس وقت پہنچا جب عین عصر کا وقت تھا، حسین زخموں سے چور چور تھے، ارے کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، جسے کچھ نہیں ملتا تھا خاک کربلا اٹھاتا۔ اس نے دیکھا ایک شخص ہے مخلوق الحال، جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، 2 سال ہو کے زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک اس پہ ظلم کر رہا ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی باغی ہے جسے مارنا ہے، جو جتنا مارے گا اتنا ثواب، اتنا اجر ملے گا، اتنا انعام ملے گا۔ پر اتنے اتنا سنا، کہا ایک بات تو بتا اس کا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا سنا ہے بے نمازی تھا، سنا ہے بے نمازی ہے، جیسے اس نے سنا نا بے نمازی ہے، فوراً سے اس نے پتھر اٹھایا۔ ابھی اس نے مارنے کا ارادہ کیا تھا، اس کے دل میں خیال آیا میں ذرا خود بھی تو کوشش کر کے دیکھوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دین محمد کا ماننے والا ہو۔ آگے بڑھ کے کہنے لگا السلام علیکم ایھا الغریب، ارے غریب نے مجمع میں سلام سنا۔ حسین کہنے لگے
دیکھا کہنے لگا وہ کہہ رہا تھا یہ بے نمازی ہے، اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان بتا رہا ہے کہ یہ توحید کی پہچان کا نشان ہے۔ فوراً سے کہنے لگا آپ کون ہیں، یہ کیوں آپ پہ ظلم کر رہے ہیں؟ ارے اعلان ہوا ہے جو آپ کو جتنا مارے گا اتنا انعام ملے گا۔ حسین کی آواز آئی، مدینے کو جانتا ہے؟ کہاں مدینے کو جانتا ہوں؟ کون سا مدینہ؟ محمد والا مدینہ۔ کہاں میں اپنے نبی کو جانتا ہوں، کہ میں اسی کا نواسا حسین۔ پتھر ہاتھ سے گر گیا، تڑپ کے کہنے لگا مولا وہ مجھے معاف فرما، مولا مجھے معاف فرمائیے گا، مولا اس زندے کے نام کی طرف سے لڑوں۔ حسین کہہ لے نہیں، تیرا نام کربلا کے شہداء میں شامل نہیں ہے، واپس چھوپے چلا جا، اس وقت کا انتظار کر جب تیرے محلے میں کچھ قیدی آئیں گے، ہم پر احسان کرنا چاہتا ہے تو احسان یہ کرنا بیوی اور بیٹی کو ان قیدیوں کا تماشا نہ دیکھ دیتے۔ رکم اللہ جی جو بس آخری جملہ بات تمام کر لی، سنیں گے جی جو غربت حسین کیا ہے؟ اس نے کہا مولا اجازت، حسین نے اجازت دی، یہ واپس جانے لگا۔ حسین کے ہاتھوں میں 2 انگوٹھیاں تھیں، انگلی میں 2 انگوٹھیاں، ایک کا تذکرہ سنیں دوسرے کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں اگر آپ برداشت کر سکے۔ حسین نے ایک انگوٹھی اٹھا لی، اسے آواز دے کے قریب بلایا، کہنے ذرا قریب آ جا، یہ انگوٹھی لے جا۔ اب یہ تو بھول گیا تھا حسین کو دیکھ کر، ارے حسین کی قریبی دیکھو، حسین نہیں بھولے۔ حسین نے اسے انگوٹھی لی، کہنے لگے اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور میری طرف سے کہہ دینا حسین باغی نہیں تھا، حسین میرا واجی۔ بس جی تو بات تمام کر دی، یہ حسین کی ایک انگوٹھی، دوسری انگوٹھی وہ کہ جس کے لیے امام زمانہ نے حضرت ناہیہ میں سلام کیا، میرا سلام اس پر کہ جس کے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹا گیا۔ ارے کب کاٹا گیا؟ جب مال لوٹ رہے تھے، حسین کی انگوٹھی نہ اتری، اپنی جیب سے کسی نے خنجر نکالا، حسین کی انگوٹھی تمہیں حسین